بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ہم نے سبق نمبر 11 کا آغاز کیا تھا، جس کا عنوان ہے محسن پاکستان۔ محسن کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنے والا، یعنی پاکستان پر احسان کرنے والا، اور یہ احسان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کیا تھا، جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت سے نوازا۔ آج مسلمان یا پاکستان کے جو لوگ ہیں اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم ایٹمی طاقت رکھتے ہیں۔ آج ہم اس سبق کا خلاصہ کریں گے۔ خلاصہ جو ہوتا ہے سبق کا 3/3 ہوتا ہے، یعنی تیسرا حصہ۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ہم اس سبق کا خلاصہ کرتے ہیں۔ خلاصہ: ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہمارے محسن ہیں، جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اور پاکستان کو دنیا میں ناقابل تسخیر بنا دیا۔ آپ 1 اپریل 1936 کو بھوپال میں پیدا ہوئے۔ اردو آپ کی مادری زبان تھی۔ قیام پاکستان کے بعد آپ اور آپ کا خاندان ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ آپ نے مغربی برلن، جرمنی کی ٹیکنیکل یونیورسٹی ہائی لینڈ اور بیلجیم کی یونیورسٹیز سے تعلیم حاصل کی۔ آپ تقریباً 15 برس یورپ میں مقیم رہے۔ آپ نے ہائی لینڈ سے ماسٹر آف سائنس اور بیلجیم سے انجینئرنگ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ آپ نے 1976 میں وزیر اعظم پاکستان کی دعوت پر ملک کے ایٹمی پروگرام انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز میں شمولیت اختیار کی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک مایہ ناز سائنسدان تھے۔ آپ نے 8 سال کی مدت میں ایٹمی پلانٹ نصب کر لیا۔ انہوں نے اپنے وطن کو ایٹمی طاقت بنا کر دم دیا۔ آپ پاکستان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ 11 مئی 1998 کو بھارت نے ایٹمی دھماکہ کر کے پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرے کا سگنل دے دیا۔ پاکستان کے عوام کی طرف سے دشمن کو جواب دینے کا دباؤ بڑھ رہا تھا۔ بالآخر پاکستان نے بھی 28 مئی 1998 کو بھارت کے مقابلے میں کامیاب ایٹمی تجربات کر کے تاریخ رقم کر دی۔ یہ تجربات بلوچستان کے ضلع چاگی کے پہاڑوں میں کیے گئے۔ اس واقعے کی یاد میں ہر سال 28 مئی کو یوم تکبیر منایا جاتا ہے۔ سعودی وزیر اعظم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اسلامی دنیا کا ہیرو قرار دیا۔ پاکستان کے اداروں نے دنیا کی مخالفت پر یہ بات باور کرائی کہ ہم ایک ذمہ دار قوم ہیں، ہم دنیا میں محبت اور امن کے خواہاں ہیں۔ خطے میں عدم توازن اور غیر یقینی صورتحال کو ہم اپنے لیے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں، اس لیے ہم نے ایٹمی تجربات کیے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ان گراں قدر خدمات کے صلے میں سرکاری اعزازات، ہلال امتیاز اور نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 10 اکتوبر 1921 کو اس دار فانی کو الوداع کہہ گئے۔ ان کی نماز جنازہ فیصل مسجد اسلام آباد میں ادا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ زندہ قومیں اپنے محسنوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں۔ ہم بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ان خدمات کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ اس طرح آپ کا خلاصہ جو ہے وہ مکمل ہوا اور آج کا لیکچر بھی مکمل ہوا۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔